بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین شدید ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لانگ مارچ متوقع ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پرویز الہی خاندان کو گھیر لیا گیا ہے، یا تو حکومت جائے گی یا پھر ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اس کی پوری کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر زرداری لاہور کے اندر منڈی لگانے جا رہے ہیں۔ سلمان شہباز اور جہانگیر ترین کی بھی بڑی عام ملاقات ہوئی ہے۔ کیا مغویاں جاری ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں الحمدللہ صبح عمرے کے لیے حرمین شریفین روانہ ہو رہا ہوں۔ اس دوران میں آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، آپ کے لیے دعا گو ہوں گا اور آپ میرے لیے دعا گو ہوں گی۔ اس دوران کچھ ریکارڈڈ ویڈیوز چلیں گی اور مخدوم شہاب الدین صاحب اور صدیق جان صاحب اس چینل کے لیے، ساجد گندل سپیکس کے لیے ویڈیوز جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کے پاس پہنچتی رہیں گی اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے سلمان شہباز اور جہانگیر ترین کی ملاقات۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح حالات پلٹتے ہیں ایک وقت کے اندر۔ پوری نون لیگ اسی جہانگیر ترین کو منی لانڈرنگ کا سرغنہ قرار دیتی تھی۔ انتقامی کاروائیاں جو ان کے خلاف ہو رہی تھی، وہ کہتے تھے ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں ہیں، لیکن جہانگیر ترین سب سے بڑا منی لانڈرنگ کرنے والا ہے، اس کو جیل میں جانا چاہیے۔ لیکن اب وہی جہانگیر ترین ان کی آنکھ کا تارا ہے اور جو سب سے بڑا منی لانڈرنگ کے الزام کے اندر جو ہے، جس پر بڑے سوالات اٹھتے، ٹرانزیکشن موجود تھی، 16 ارب روپے کا معاملہ تھا، لیکن عدالتوں سے کلین چٹ ملی، ایف آئی اے اپنے انڈر آ گیا، وہی پورا ٹولہ خود ملزمان خود حکومت میں آ گئے اور مرضی کے ساتھ تمام تبدیلیاں کی گئی۔ اب جہانگیر ترین اور سلمان شہباز ان کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کئی حوالوں سے عام ہے۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ شاید جہانگیر ترین آئندہ کچھ عرصے کے اندر یا چند ہفتوں میں مسلم لیگ نون کے اندر باقاعدہ شمولیت اختیار کر لیں۔ ایک یہ بات چل رہی ہے کہ ایک نئی جو جماعت وجود پذیر ہونے جا رہی ہے، اگرچہ اس کی ابھی تردید کی گئی ہے، لیکن اس کی سنجیدہ کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے، رابطے شروع ہو چکے ہیں اور نئی جو پارٹی ہے وہ کھڑی ہوگی اور جہانگیر ترین کی نااہلی نواز شریف کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور عمران خان کو نااہل کر کے گول کو برابر کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو الٹیمیٹلی سیاست کے اندر دوبارہ جہانگیر ترین کی انٹری ہوگی اور یہاں پر جو ہے وہ جہانگیر ترین اور سلمان شہباز نے شہباز شریف کا عام پیغام پہنچایا ہے۔ اور تیسری جو مگوئی ہے یا آپ وجہ قرار دے رہے ہیں، وہ چونکہ ابھی آصف زرداری لاہور کے اندر منڈی لگانے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر خرید و فروخت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو سلمان شہباز نے جو پیغام پہنچایا ہے مبینہ طور پر اس کے مطابق 4-5 ایم پی ایز جو ہے ان کو عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کے اندر غیر حاضر کرنے کے لیے یہ کوششیں شروع ہو گئی ہے، چونکہ جنوبی پنجاب کے اندر خاص طور پر ٹکٹس کا مسئلہ ہے اور اب نون لیگ یہ بھی افورڈ کر رہی ہے اور یقین دہانی کروا رہی ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے لیکن آپ جو ہے وہ غیر حاضر ہو جائیں۔ ایک طرف یہ کوششیں جاری ہیں، آصف زرداری ایک مرتبہ پھر لاہور کے اندر ڈیرے لگانے جا رہے ہیں، کچھ انیشیل گفتگو ہوئی ہے اور اس کا اظہار آج فواد چودھری نے خود کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 1 ارب 20 کروڑ روپے دینے کی آفر ہوئی ہے ہمارے 5 ایم پی ایز کو، جبکہ ایک مومنہ وحید نامی جو ایم پی اے تھی مخصوص نشست پر راول پنڈی سے، ان کو 5 کروڑ روپے کے اندر خریدا گیا ہے۔ یہ فواد چودھری کا ایک دعویٰ ہے یا الزام ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ باقی ایم پی ایز کو بھی نامعلوم نمبر سے کال آ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں، چونکہ آپ کا نام آ رہا ہے۔ ہم بگاڑنا نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن اس طرح اگر ہمارے اوپر یہ سارا ایک وزن ڈالنے کی کوشش ہوگی، جب آپ کا نام آ رہا ہے، نامعلوم نمبر سے کالیں آ رہی ہیں، دھمکیاں آ رہی ہیں، پیسوں کی آفرز آ رہی ہے، تو اس پر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا، یہ فواد چودھری نے کہا ہے۔ تو آصف زرداری ایک مرتبہ پھر ڈیرے ڈالنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ انیشل وہ کام کر کے گئے، ایک ایم پی اے نے اعلانیہ بغاوت کی اور 3 ممبران اس وقت چونکہ ووٹ نہیں دے رہے، تو 188 تعداد اگرچہ پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے اور 169-79 کا دعویٰ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، پیپلز پارٹی آزاد اراکین، اور وہ تمام ملا کر تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے دوران اگر ممبران
غیر حاضر ہو جائیں تو یہی اصل میں ہماری کامیابی ہوگی، اگلے ٹکٹ کا لارا ہوگا، کچھ پیسوں کی آفر ہوگی، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب پرویز الہی خاندان جو ہے ان پر کوشش کی گئی کہ ان کو اپنی طرف سے وزیر اعلیٰ بنائیں، لیکن انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، تو پھر اس سبکی سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ جناب پھر ہم ہی نہیں لے رہے، ہمیں جو ہے بالکل پرویز الہی پسند نہیں ہے۔ نواز شریف نے کاٹا لگا دیا، حالانکہ آج بھی نواز شریف جو ہے اس کے لیے تیار ہے، لیکن اب چودھری پرویز الہی کو جس طرح پچھلے دنوں جو ہے وہ 2 دن پہلے مونس الہی نے کہا کہ میرے ایک قریبی دوست، مبینہ ان کے وہ فرنٹ مین کہا جاتا ہے، ان کو اٹھایا گیا، پھر ایف آئی اے نے بتایا کہ ہمارے پاس تو ان کی صرف پیشی تھی اور اس کے بعد ہماری وہ کسٹڈی کے اندر نہیں ہے، لیکن اب جو ہے وہ ایف آئی اے نے اور طرح کی چودھری برادران کے وہ کیسز، برادران کے تو نہیں بلکہ پرویز الہی خاندان کے جو ایک مرتبہ ختم ہو گئے تھے، غلط ختم ہوئے، صحیح ختم ہوئے، وہ این آر او لیا گیا باجوہ صاحب سے یا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ادارے اسی لیے متنازع ہوتے ہیں کہ آپ ایک وقت کے اندر چھوڑ رہے ہیں، جب اور حکومت آتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے، تو اداروں کو آزاد رہنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ مونس الہی کے بھائی چودھری راسخ الہی کی اہلیہ سمیت ایف آئی اے نے طلب کر لیا، اور ایف آئی اے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، اور کوئی آزاد حیثیت ادارے کی تو نظر نہیں آتی۔ کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پکڑنا ہے پکڑ لو، اٹھا لو، لیکن حامد میر جتنا بڑا الزام لگا لے وہ یعنی اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ راسخ الہی کو اہلیہ سمیت طلب کر لیا ہے، چودھری خاندان سے رقوم کی بیرون ملک منتقلی کی دستاویز مانگی گئی ہے۔ چودھری خاندان کے افراد کو منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب اسمبلی کے ملازم کیسر اقبال بھٹی کے ذریعے غیر قانونی رقوم کی منتقلی کی تحقیقات کے لیے بلایا گیا ہے۔ مونس الہی کی اہلیہ کو بھی آج طلب کیا گیا تھا، اور پرویز الہی کی بہو کو اثاثوں میں اضافوں کی وجہ سے ایف آئی اے میں طلب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بہو کے اثاثوں میں بے پناہ اضافے کے معاملے پر ایف آئی اے کا فائنانشیل مانیٹرنگ یونٹ حرکت میں آ گیا، جس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈائریکشن پر ایف آئی اے نے پرویز الہی کی بہو مونس الہی کی اہلیہ کو طلب کیا ہے۔ مونس الہی کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹس اور ان کے نام پر پراپرٹیز میں حالیہ دور میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس پر ایف آئی اے نے مونس الہی کی اہلیہ کو ٹیمپل روڈ آفس میں طلب کیا، جبکہ پیش نہ ہونے کی صورت میں یک طرفہ کارروائی کا اندیہ دیا گیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے روبرو مونس الہی کے قریبی دوست کی مبینہ غیر قانونی حراست کی درخواست پر ایف آئی اے نے ایجنسی نے 2 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جمع کروائی، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ تو اب چودھری پرویز الہی خاندان کو گھیرا جا رہا ہے، دائرہ مالی معاملات تو ان کے ہیں، یہ سارے ایک ہی جو ہے وہ طبقہ ہے، وہ چودھری برادران ہوں، وہ شریف خاندان ہوں، وہ زرداری خاندان ہوں، کچھ پی ٹی آئی کے اندر ہوتے ہیں، کچھ باقی پارٹیز کے اندر ہیں، اور یہ عمران خان جو ہے اس کو تو جیسے آپ سمجھیں کہ مختلف پروسیس کے اندر کاروباری حضرات ہیں، یہی آٹے کا بحران پیدا کرتے ہیں، یہی تیل کا بحران پیدا کرتے ہیں، انہی کا اس سیاست کے اندر بھی یہی ہے، معیشت کو بھی یہی کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ہے اصل معاملہ، حتیٰ کہ عدالت کو بھی ہمارا جو پورا نظام ہے اس کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور جب ایک کی حکومت آتی ہے تو یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہی نیب کے اندر ترامیم کی گئی کہ اگر بیٹی بہو کے نام پر اثاثے ہیں تو نیب پوچھ نہیں سکتا، لیکن یہاں پر چونکہ ایف آئی اے انڈر ہے تو چودھری پرویز الہی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، منوانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اسی طرح چیتے ہیں یا مزید ان کو رگڑا لگایا جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور لانگ مارچ کی تیاریاں متوقع نہیں بلکہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ شروع کر دی گئی ہیں، کیونکہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد کے اندر، اس وقت جو لوگ تھے ان کا وہ ذرا ایک جو ماحول تھا، سردی بھی زیادہ تھی، اور اب 2 مہینے تک سردی جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دیگر معاملات کے اندر بھی دیکھا گیا ہے، جو آٹے کا بحران ہے اس نے حکومت کے خلاف اور زیادہ نفرت پیدا کی ہے، تو اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کی حیثیت سے تحریک انصاف کی یہ ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے، اور یہ پریشر ہے کہ تحریک انصاف ایک اور فیصلہ کن لانگ مارچ کرے، اور اس پر جو ہے وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ مشاورت شروع ہو گئی ہے اور دیکھا جا رہا ہے، انالیسس کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے بتایا، اور آج پنجاب اسمبلی کے اندر جب عطا تارڑ رانا ثناء اللہ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور بالآخر پولیس بھی ہٹ گئی، ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی کل کو انہوں نے آنا ہے، یہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائیں گے، تو عمل درآمد نہیں ہو سکا جو پنجاب اسمبلی کی انتظامیہ ہے ان کے حکم پر زبردستی گلو بٹ بن کر جس طرح عطا تارڑ وہاں پر انٹر ہوئے ہیں،
اور تالے بھی جو ہے وہ سائیڈ پہ کیے گئے ہیں اور سارا معاملہ تو کہا گیا ہے اگر یہ معاملہ کیا گیا تو جواز پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہم گورنر راج نافذ کریں. تو اس وقت جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کے لیے ایک تو اعتماد کے ووٹ کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ غائب کرنا یا لوگوں کو وہاں غیر حاضر رہنے کے لیے ترغیب دینا، وہ مالی ترغیب ہو سکتی ہے، وہ اگلے ٹکٹ کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ممکنہ ہو سکتی ہے. تو کچھ بھی ذرائع سے یہ کوشش ہے یا پھر پرویز الہی سے ہر صورت حکومت لینی ہے، یہ شاید لندن سے اور اب تو جنیوا کے اندر پورا خاندان تھا اور اب یہ فیصلہ شاید ایسے لگتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ حکومت لینی ضروری ہے پنجاب سے، خواہ گورنر راج کا جواز پیدا کیا جائے جو بھی ماحول ہو. تو وہ گورنر راج کی رانا ثناء اللہ نے دھمکی بھی دی ہے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین شدید ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. صدر علوی جو ہے ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی، آپ کو علم ہے، اور اب ایک خود ساختہ ترجمان جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں انصار عباسی، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ رابطے بالکل ختم ہو گئے، اور ان کا تو کہنا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، نیوٹرل ہیں. لیکن پی ٹی آئی کا یہ وہ کہتے ہیں جتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا جائے، حالانکہ اصل پی ٹی آئی کو انگیج کرنا ضرورت وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. یعنی جو ادارہ ہوتا ہے سیاست میں مداخلت نہ کرے، لیکن رابطے تو ہوتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور بڑی یہ عام جو ہے وہ خبریں ہوتی ہیں ہمارے پاس بھی ادھر ادھر سے پکی ہوتی ہیں، لیکن وہ رابطے ہو رہے ہیں تو سیاست دانوں سے بھی رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ زمینی حقائق، سرکمسٹانشل ایویڈنسز ایسی ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. آنے والے دنوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان شدید آپ کو ایک دوسرے کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اگر کوئی درمیانی راستہ نہ نکالا گیا تو عمران خان کو نائل کرنا، گرفتار کرنا اور گرفتاری کے وارنٹ، یہ سارا شاید اسی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور حرمین شریفین کے اندر میں آپ کے لیے، تمام ناظرین کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے دل سے دعا گو ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں پوری کرے، اور آپ بھی دعا کیجئے گا. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.